کے شہید رہنما اسماعیل ہنیہ اور ان کے محافظ کی نماز جنازہ دوحہ میں ادا کر دی گئی۔ لوزیل کے قبرستان میں سپرد لحد کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں امیر قطر حماس رہنما خالد مشعل، فلسطین کے مختلف تنظیموں کے سربراہان سمیت ہزاروں افراد کی شرکت۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ اسماعیل ہنیہ اور کمانڈر فواد شکر کی شہادت۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر 60 میزائل داغ دیے۔ اسرائیلی آئرن ڈوم پھر ناکام، 45 میزائل نشانے پر لگے۔ ترک صدر طیب اردوان کا امریکہ صدر سے رابطہ۔ ترک صدر نے کہا کہ اسرائیل خطے میں جنگ پھیلانا چاہتا ہے۔ امریکہ کا سعودیہ اور UAE کے وزرائے خارجہ سے رابطہ۔ مشرق وسطیٰ کے حالات پر گفتگو کی گئی۔ جمعے کے خطبے میں اسماعیل ہنیہ شہید کی تعریف۔ اسرائیل نے مسجد اقصیٰ کے امام کو گرفتار کر لیا۔ وکیل نے عالمی میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ شیخ اکرمہ صبری یروشلم کے سابق مفتی اعظم اور موجودہ سپریم اسلامک کونسل کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے جمعے کے خطبے میں اسماعیل ہنیہ کو شہید کہا تھا۔ Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and consequently the resolution is adopted unanimously. قومی اسمبلی میں فلسطین کے حق اور اسماعیل ہنیہ کے قتل کے خلاف قرارداد منظور۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے قرارداد ایوان میں پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ اسرائیلی مظالم کی وجہ سے 40,000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ ایوان اسرائیلی مظالم کو مسترد کرتا ہے۔ قرارداد میں غزہ میں فی الفور سیز فائر کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ، وفاقی وزراء اور اپوزیشن ارکان کی شرکت۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے امن کی کوششوں کو بڑا دھچکا۔ پوری دنیا اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر اشک بار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے مسئلہ فلسطین پر آنکھیں بند کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ فلسطین ایک مقتل گاہ بن چکا ہے، وہاں کھلم کھلا عالمی قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ہزاروں شہیدوں کا لہو انصاف کو پکار رہا ہے۔ قرارداد سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اسرائیل زیادہ مضبوط ہے یا مسلم دنیا کمزور ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں اجلاس سے اظہار خیال۔ OIC کی کانفرنس نہ بلانے کو موجودہ حکومت کی ناکامی قرار دے دیا، کہا ہمیں صرف اسرائیل کے خلاف یکجہتی کی ضرورت نہیں، لیکن جب آپ اپنوں کو ہی نہ جوڑ سکیں تو اسرائیل کے خلاف کیا بلاک بنائیں گے۔ موجودہ حکومت میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں۔ حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر ملک بھر میں یوم سوگ۔ اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں غائبانہ نماز جنازہ کے اجتماعات۔ شہید کے بلند درجات کے لیے دعائیں، فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات، ڈیموکریٹس نے جو بائیڈن کی جگہ نائب امریکی صدر کیملا ہیرس کو بطور امیدوار نامزد کر دیا۔ کراچی میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ صدر آئی چندی گڑھ روڈ، گلشن اقبال، گلستان جوہر سمیت مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش۔ موسم خوشگوار، کراچی میں مونسون کا نیا اسپیل داخل۔ محکمہ موسمیات کی آج سے 7 اگست تک موسلادھار بارش کی پیش گوئی۔ 2 روز سے جاری بارش نے شہر کا حلیہ بگاڑ دیا۔ صدر سمیت کئی مقامات پر بارش کا پانی جمع، چھوٹی سڑکوں اور گلیوں میں کیچڑ کے باعث چلنا دو بھر ہو گیا۔ پنجاب اور سندھ کے مختلف شہروں میں بادل برس گئے۔ حاصل پور، چشتیاں، فورٹ عباس میں جل تھل ایک ہو گیا۔ راجن پور اور روجھان مزاری میں بارش کے بعد کوہ سلیمان رینج میں نشیبی علاقے زیر آب۔ خضدار میں بارش کے بعد آبی ریلیں گھروں میں داخل۔ بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے مونسون ہوائیں شدت کے ساتھ بلوچستان میں داخل۔ 6 اگست تک بلوچستان کے 22 اضلاع میں بارش کی پیش گوئی۔
کراچی کے علاقے لانڈی میں فائرنگ سے جیل پولیس اہلکار جاں بحق، بچے سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ایس ایس پی ملیر کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ٹارگٹ نہیں، ملزم جائے وقوع پر موجود تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق ملزم اور پولیس اہلکار دوست ہیں۔ شہر قائد میں ڈاکوؤں نے ایک ہی روز میں 2 گھروں کے چراغ گل کر دیے۔ نیو کراچی میں بے رحم ڈکیتوں نے واردات کے دوران گدھا گاڑی بان کو موت کی نیند سلا دیا۔ اورنگی ٹاؤن میں ڈاکٹر حفیظ الرحمان کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ٹانک میں ڈیرہ اسماعیل خان روڈ پر دہشت گردوں کا ایڈیشنل سیشن جج محمد حسنین کی گاڑی پر حملہ، 2 پولیس اہلکار شہید، 2 زخمی۔ گاڑی میں جج سمیت 3 افراد محفوظ رہے۔ شہید اہلکاروں کی شناخت عبداللہ اور سمد کے نام سے ہوئی ہے۔ شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ وانا پولیس لائن میں ادا، میت تدفین کے لیے آبائی گاؤں روانہ کر دی گئیں۔ برے والا میں پولیس مقابلے کے دوران 2 ڈاکو مارے گئے۔ ہلاک ڈاکو اسلم اور عبد القیوم متعدد مقدمات میں مطلوب تھے۔ پولیس کے مطابق ملزمان کو گرفتاری کے بعد واپس لایا جا رہا تھا۔ راستے میں ملزمان کے 4 ساتھیوں نے حراست سے چھڑوانے کے لیے فائرنگ کی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ پر ملزمان فرار ہو گئے۔ سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد کا جلد وطن واپسی کا اعلان۔ جی ٹی وی نیوز کے پروگرام 7 سے 8 میں گفتگو کرتے ہوئے بولے، بدقسمتی سے عدالتوں کو سیاسی کر دیا گیا ہے۔ ملک کے جو حالات ہیں، سوچا مجھے کچھ کرنا چاہیے، ملک کو آگے لے جانے کے لیے اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ کافی لوگوں سے میں رابطے میں ہوں۔ نئی پارٹی کے لیے میری پہچان پاکستان کے نام سے سلوگن دیا ہے۔ حکومت پر لاقانونیت کا الزام، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں، اگر 13 ججوں کے فیصلے کے خلاف آپ کچھ کرتے ہیں تو یہ لاقانونیت ہے۔ ڈاکٹر شاہد صدیقی قتل، رکن قومی اسمبلی حاجی امتیاز کو اٹھانے اور رہنماؤں کو دھمکیوں کی مذمت، کہا محمود اچکزئی کو مذاکرات کے لیے بانی پی ٹی آئی کی تائید حاصل ہے۔ حکومتی کمیٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت، وفاقی حکومت کی سفارش پر پنجاب حکومت کا جماعت اسلامی کے مقامی رہنماؤں اور ورکرز کی رہائی کا فیصلہ۔ جماعت اسلامی کا راولپنڈی میں دھرنا جاری، احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے کا اعلان۔ تنخواہ دار طبقے پر بے انتہا ٹیکس لگا کر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ حکومت آئی پی بیس پر کوئی فیصلہ نہیں کر رہی۔ بجلی کے بل سیاست نہیں بلکہ عوام کا مسئلہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ویڈیو لنک کے ذریعے دھرنے کے شرکاء سے خطاب، بولے فری پیٹرول ختم کرنے سے 250 یا 300 ارب روپے ملیں گے، عوام کو ریلیف دیں اور جاگیر داروں پر ٹیکس لگائیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو گرفتاری کا خوف، جماعت اسلامی کے دھرنے میں شرکت کے بعد واپس چلے گئے۔ شعیب شاہین، شہریار ریاض کو پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے کارکنوں نے حصار میں لے کر روانہ کیا۔ دونوں رہنما دھرنے کی بیک سائیڈ سے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر نکل گئے۔ راولپنڈی پولیس پی ٹی آئی رہنماؤں کو گرفتار کرنے پہنچی تھی۔ تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان اتحاد سے متعلق پیش رفت، پی ٹی آئی اور جے یو آئی کی مذاکراتی کمیٹیوں کی ملاقات طے پا گئی۔ پہلا اجلاس منگل کو ہوگا۔ ملاقات میں جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان بھی شریک ہوں گے۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی نے 5 رکنی کمیٹیاں تشکیل دی ہیں۔ ناروے کپ میں قومی اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم نے سیمی فائنل ہار کر دل جیت لیے۔ میگا ایونٹ کے سنسنی خیز سیمی فائنل میں پاکستان کو شکست ہوئی۔ میچ کا فیصلہ 4-3 سے پلینٹی ککس پر ہوا۔ قومی ٹیم آج تیسری پوزیشن کے لیے ناروے کے سوترا کلب سے کھیلے گی۔ اور پیرس اولمپکس میں چین کی برتری کا سفر جاری، 13 سونے کے تمغوں سمیت اب تک 30 تمغے حاصل کر لیے۔ میزبان فرانس 11 سونے، 12 چاندی اور 13 کانسی کے تمغوں کے ساتھ دوسرے پوزیشن پر۔ آسٹریلیا نے 10 طلائی کے ساتھ تیسرے نمبر پر جگہ بنا لی۔